بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی سے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کی خبر بہت پہلے مل گئی تھی. میں تو اس وقت جاگ رہا ہوتا ہوں اور اس پہ کوئی اوپینین کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، رائے بھی قائم کر لی تھی، لیکن میرا دل نہیں چاہا بات کرنے کو. آدمی سوچتا ہے کہ کتنی خرابی ہو گئی ہے، کتنے گر گیا ہے معاشرہ، یا فلاں آدمی یا فلاں گروہ انسانوں کا، لیکن کوئی امید جاگتی رہتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، خرابی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. جب بابر وسطی ایشیا سے نکلا تو اس کا کلک صرف یہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ غداری کی تھی اس کے خاندان سمیت اور اس کے دوستوں سمیت بہت سے لوگوں نے، نہ اس کا کلک یہ تھا کہ وہ اقتدار کھو بیٹھا ہے. اس زمانے میں ایک شعر وہ دہرایا کرتا تھا، وہ 450 برس کے بعد وہ تلاش کر لیا گیا ہے، ازبکستان کے میوزیم میں رکھا ہے. وہ کہا کرتا تھا، اس مفہوم کی اس میں گفتگو تھی، شعر مجھے یاد نہیں ہے، فارسی کا تھا، کہ ہم بادشاہوں کی کیا زندگی ہے، زندگی تو یا شاعروں کی ہوتی ہے یا فقیروں کی جو عبدالآباد تک زندہ رہتے ہیں. بھائی اس کے ساتھیوں نے مجبور کیا اسے، اور وہ کنوا کا مشہور واقعہ جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے آپ میں سے پڑھا کہ 12,000 فوج تھی، سامنے 1,00,000 فوج کھڑی تھی. تو جنرل لڑنا نہیں چاہتے تھے، سپاہی تھکے ہوئے تھے، لیکن کوئی آپشن نہیں تھا. اس دن اس نے کہا تھا، عام طور پہ اس کا بہت ذکر ہوتا ہے کہ اس نے بادنوشی ترک کی. اس نے بس بادنوشی بھی ترک کی، ہزلیات بھی ترک کی، یعنی فضول شاعری جس کا بہت رواج تھا. وہ وسطی ایشیا نہیں جانا چاہتا تھا، خواہ اس کو فتح کرنا آسان بھی ہو، اس لیے کہ اخلاقی طور پر معاشرہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا تھا، سوائے فن تعمیر کے جس کی ابتدا وہاں ہو چکی تھی، اور اگلی صدیوں میں جس کے نقوش پھیلے، ایران سے بھی پھیلے، باقی دنیا سے بھی، لیکن بر صغیر پہ تو وسطی ایشیا نے پھر بعد میں انگریزوں کے دور میں دوسرے فنون تعمیر کے دوسرے فنون نے راج کیا. اس کی اخلاقی پستی کا وہ ذکر کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے اسے گھن آ رہی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. 26ویں ترمیم کی منظوری، میں نے کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آسمان گرا نہیں. جنگ شروع نہیں ہوئی، جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی شروع ہوئی ہے. پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی کھیل کا آغاز ہوا ہے. لیکن یہ کہ کوئی معاشرہ اتنی پستی میں جا گرے گا، اتنا بے شعور ہو جائے گا بعض اعتبار سے. یہ نہیں، ویسے تو جو باشعور لوگ بھی بہت ہو گئے، لیکن ان کا بس نہیں چلتا نا، ان کے ہاتھوں سے یعنی اختیار ہی چھین لیا گیا ہے. وہ سو کالڈ اشرافیہ مسلط ہے، اور اس نے واضح پیغام دیا کہ محکوم بن کے رہ سکتے ہو انگریزوں کے دور کی طرح، یا غلام سکھوں کے دور کی طرح، یا مغلوں کے دور کی طرح، تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں مل سکتا. عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، عمران خان ایک علامت ہے، اور عمران خان کو عبدالآباد تک زندہ نہیں رہنا. پی ٹی آئی بھی ایک علامت ہے، اسے بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے. 20 سال، 30 سال، فرض کی 40 سال، 50 سال بھی عمر ہو. لیکن یہ جو آرزو تھی باوقار باعزت زندگی گزارنے کی، اس پہ ایک بار ضرب تو لگی ہے. اور کیا وہ کسی نے کہا تھا، مجھے شعر ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا، کہ ایک تو ہم نازک مزاج تھے بہت، اور ایک چوٹ بھی نہیں ہے بھی. اس کا کلک تو ہے. یہ نہیں ہے کہ امید کھو گئی ہے. امید تو مسلمان کبھی کھو سکتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ امید انسانوں سے تھوڑی ہوتی ہے، امید اللہ سے ہوتی ہے، شر میں سے خیر پیدا کرتا ہے. اقبال نے کہا تھا، خواب سے محکوم گر بیدار ہوتا ہے کبھی، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. یہ ہم نے روس میں دیکھا کہ بھائی غلاموں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا کسانوں سے. غلام ہی تھے پریکٹیکلی. اس دور کا روسی ادب پڑھیں تو آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے. پھر لینن نے انہیں آزادی دلائی، پھر ایک لیٹ ان پہ مسلط ہو گئی، اور مسلط ہی رہی 70 برس تک. اس کا خون پیا بے شمار لوگ، 5 کروڑ آدمی لگ بھگ اسٹالن نے قتل ہی کر ڈالے. آبادیوں کی آبادیاں جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیں. چین میں ماؤ زے تونگ نے آزادی دلائی، پھر لوگوں نے دیکھا ہم تو محکوم ہیں، اور محکوم بھی ہیں اور افلاس بھی ہے. یہ ٹھیک ہے، غیر ملکی دخل نہیں دے سکتے تھے،
جو کچھ بھی تھا، موزے تنگ تھا، وہ ان کا ہیرو تھا، ان کا دیوتا تھا، ان کا بادشاہ تھا، ان کا سبھی کچھ تھا۔ اس نے ایک مقدس کتاب بھی لکھی۔ جو آدمی خبط کا مارا ہوا ہوتا ہے اکبر اعظم کی طرح، وہ دین ایک ایجاد کرتا ہے۔ علاؤ الدین خلجی نے بھی سوچا تھا۔ لیکن قوم، جیسے میں نے کل عرض کیا، اس کے سامنے اگر کوئی ڈائریکشن نہ ہو، عرب بہار میں آپ نے دیکھا لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اس کو کوئی سازش نہیں تھی، وہ ایک بے ساختہ رد عمل تھا۔ پاکستان میں بھی یہ رد عمل جو ہے وہ بے ساختہ تھا، اور یہ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ بتدریج ابھرا ہے، اور تبدیلی کی جو خواہش ہے اس کی حمایت 70% سے زیادہ ہے، کم از کم 70% ہے، اور پرجوش بھی ہے۔ لیکن کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں وہ دیکھنی چاہیے۔ یہ ترمیم اڑ جائے گی، اس کو عدالت بھی اڑا سکتی ہے، اس کو لوگ نہیں مانیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اگر کوئی فتح ہے تو غداروں کی فتح ہے، اور غداروں کی فتح کو کوئی نہیں مانتا۔ ٹیپو مر جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود وہ اس قدر زندہ رہتا ہے کہ وہ مستقل ایک سورس آف انسپریشن رہتا ہے۔ کابل یونیورسٹی میں ایک قبر تھی جو سورس آف انسپریشن تھی لوگوں کے لیے۔ لوگ مرتے نہیں ہیں، ماضی کبھی ماضی نہیں ہوتا، ماضی مرتا نہیں بلکہ ماضی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ حال میں گھل مل جاتا ہے اور مستقبل کی تشکیل کرتا ہے۔ جو فیض نے کہا تھا، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، جن کی راہ طلب میں ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ حالانکہ وہ جس نظام کی بات کر رہے تھے تو اپنی ابتدائی میں ناکام ہو گیا تھا، لیکن تمنا تو ٹھیک تھی، مفلس آدمی پہ ظلم نہ ہو، بنیادی آرزو تو غلط نہیں تھی۔ بھائی یہ ہے کہ اس کا ادراک شاعرانہ زیادہ تھا اور حقیقت پسندی اس میں کم تھی، مگر یہ بہت مخلص لوگ پیدا کیے بائیں بازو نے، بہت، اسی طرح اسلامی تحریکوں نے پیدا کیے، مگر قوانین قدرت کے مکمل ادراک کے بغیر اور موضوع حکمت عملی کے بغیر۔ مثال کے طور پر یہ کیا ذہن قریشی بھی تھوڑی دیر پہلے نمودار ہوئے کہا کہ میں سوال ہی نہیں پیدا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دوں۔ 4 دن آپ کہاں سو گئے تھے؟ اب تو آپ کی ضرورت نہیں تھی، جتنے لوگوں کی ضرورت تھی ان کو وہ لے گئے۔ 4 دن سے ٹیلی ویژن پہ شور مچا ہوا ہے۔ اب ان کی ہمشیرہ بھائی کی محبت میں یا والد اپنے اولاد کی محبت میں کہیں، مگر یہ کنکر سے زیادہ حیثیت اس کی رہی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے ووٹ دیے پی ٹی آئی سے الگ ہو کر، انہوں نے سینٹ میں تو ضرورت نہیں پڑی، ان کو چھپا کے رکھا گیا کہ ضرورت پڑے گی پھر استعمال کر لیں گے۔ لوگ خریدے جا چکے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے۔ ابھی ڈاکٹر درگاہ کا قصہ بھی پتہ چلا کہ وہ سارا ڈرامہ ہی تھا، اور 11 آدمی ہیں، اور شیر افضل کہتے ہیں اس سے زیادہ ہیں، اور کہتے ہیں میرے پاس فہرست ہے، مجھے جب اجازت دیں گے عمران خان تو میں آشکار کر دوں گا۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی، لوگوں کو غلام بنائے رکھنا ہے۔ سب سے اچھے سے رپورٹ دی بی بی سی نے، پہلی دفعہ بی بی سی والے بڑی ڈنڈے مارنے لگے ہیں۔ ایک تو زبان بڑی پست ہو گئی ہے، تقریباً بازاری ہو گئی ہے، لیکن بہرحال پرانا ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا عدلیہ ہدف ہے، اور ہمارے ایک اخبار نے، ٹریبون نے، جوڈیشریز ونگز کلپڈ، عدلیہ ہدف ہے، انصاف نہیں ملنا چاہیے، یہ ہے بنیادی اصول۔ کسی صورت عام آدمی کو انصاف نہیں ملنا چاہیے، جسے کچھ چاہیے، جیسے اکبر نے اپنے دربار میں، اکبر اعظم نے ایک مولوی صاحب کو اس لیے ذلیل و رسوا کیا، اور اس کی محمد حسین جیسے عظیم نثر نگار نے اس واقعے میں اکبر کی تعریف کی اور ان مولوی صاحب کی مذمت کی کہ 5 نشان کردہ گھوڑے پیش کیے جائیں، یہ رسم تھی۔ تو بادشاہ کی عنایت ہو تو ٹھیک ہے، اور اب یہ کہ بادشاہ ایک نہیں ہوتا تو ایک ہی ہے ویسے عام طور پہ، لیکن یہ کہ کچھ اور بھی لوگ شریک اقتدار ہوتے ہیں، پہلے یہ وہی ذل الہی ہوتا تھا۔ عمران خان ہدف ہے، عمران خان اس لیے ہدف نہیں ہے کہ وہ عمران خان ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہے؟ اس نے جرم، اس کی ذاتی زندگی میں کتنی کوتاہیاں، 3 شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، نمل کالج بنایا، 10,000 شیلٹر ہومز بنائے، 1 ارب درخت لگائے، ہیلتھ کارڈ جیسا
عظیم انقلابی قدم اٹھایا. باقی چیزیں بھی آپ جانتے ہیں، ڈیمز بنانے شروع کیے 40-50 برس کے بعد، کسی کو ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی. عمران خان چاہتا ہے، اس میں جو پیدائشی طور پر آرزو ہے کوئی کارنامہ انجام دینے کی، تاریخ کے دوام میں زندہ رہنے کی، تو یہ گوارا نہیں ہے. 10 کروڑ لیا یہ کسی نے، 20 کروڑ لیے کسی نے، 30 کروڑ لیے، یا کوئی خوفزدہ ہو گیا. مطلب یہ جو 4 دن کی زندگی ہے نا، وہ ابن زیاد نے کہا تھا کربلا کے دنوں میں کہ کیا میرا دل تو بہت چاہ سے برا بھلا کہنے کو، کیا کہنے کا کیا فائدہ ہے، کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار. یہ اسی چھوٹی سی دنیا 80 سال کے آدمی میں دیکھتا ہوں پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں اور چہرے زرد ہو گئے ہیں اور موت سامنے کھڑی ہے، اور جھوٹ، اس قدر جھوٹ اور اتنی خوش آمد ہے جی. یہ توشہ لے کے جائیں گے. کچھ حیا ہوتی ہے تھوڑی بہت آدمی میں. اللہ نے انسان کو عقل دی، ضمیر بخشا، اور اس میں کہا کہ اب میں نے اپنی روح پھونکی. ابلیس سے یہی کہا تھا، اپنی روح پھونکی ہے، اور فرشتوں سے بھی یہی کہا تھا تم انہیں سجدہ کرو، میں نے اپنی روح پھونکی ہے اس میں ہے جی. تو عدلیہ جو ہے، عدلیہ کیا ہے اب سمجھ لیجئے. یہ تو ذرا وسیع تر تناظر میں گفتگو ہو رہی تھی، جیسی بھی کوئی قدر و قیمت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. عدلیہ کیا ہے؟ اب چیف جسٹس کا انتخاب حکومت کرے گی. جوڈیشل کمیشن کی تشکیل بدل دی گئی ہے. منصور علی شاہ یا منیب اختر یا آفریدی صاحب، تو اسی طرح ایک آئینی بینچ قائم ہوگا. اس کا انتخاب جو ہے وہ بھی جوڈیشل کمیشن کرے گا، پارلیمانی کمیٹی کرے گی. اس میں پارلیمانی کمیٹی کا بھی دخل ہے. مطلب حکومت کی مرضی سے ججوں کے تبادلے ہو سکیں گے، ججوں کی مانیٹرنگ، وہ سرکاری نوکر ہیں، ملازم ہیں. کچھ کرنا چاہتے، اب بہت وکیل دعوے کر رہے ہیں، ججوں سے بڑی امیدیں باندھی جا رہی ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک ادارے کو جوائن کیا جس میں سیلری بہت غیر معمولی طور پر زیادہ تھی، بہت توقع سے کئی گنا زیادہ، 10-20-30% زیادہ نہیں، 3 گنا زیادہ. تو مجھے میرے گرامی قدر استاد نے مشورہ دیا کہ اس میں پھنس نہ جانا، اپنا طرز زندگی نہ بدل لینا. یہ ویکنس بن جاتی ہے آدمی کی، بڑی بڑی گاڑیاں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرنا، آزادی سے گھومنا پھرنا ملک بھر میں. یعنی اخبار میں گھومتے پھرتے ہی ہیں، مگر اس میں یہ تھا کہ جہاں مرضی جاؤ گھومو پھرو، کوئی دفتر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں نے ان کے مشورے پہ عمل کیا اور بڑی رسان سے اس کو جلد ہی کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرتا. کچھ عرصہ کیا ویسے 3-4 برس، لیکن یہ کہ بڑی سہولت سے دوسرے ادارے میں بھی یہی کیا، تیسرے میں بھی یہی کیا، پھر فیصلہ کیا ضرورت ہی نہیں ہے ملازمت کی، اور اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی آپ کو رزق دے سکتا ہے. یہ جو لوگ ہیں، یہ ان کو کہا جاتا ہے بندہ درہم و دینار، ابن الوقت، مرغ بعد نما. ایک معاشرے کی جب تک تربیت نہ ہو، یہ خان صاحب سے عرض کیا تھا، وہ کہتے تھے جب لیڈر ٹھیک ہو، لیڈر تو ٹھیک تھے ہی، مثال تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیتے ہیں. لیڈر تو ٹھیک کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ایسی رفتیں اور ایسی عظمتیں ہیں کہ شمار کسی طرح ہوتی ہی نہیں ہیں اور ادراک میں آتی نہیں. آج صبح پڑھا لے عمر کا، اے محمد قسم ہے تیری عمر عزیز کی. حالانکہ وہ ایک گزشتہ قوم کا ذکر تھا، لیکن بعد میں وزن پیدا زور دینے کے لیے، ایمفیسائز کرنے کے لیے وہاں اچانک رسول اللہ کا ذکر آتا ہے، لے عمر کا، قسم ہے تیری عمر عزیز کی. مطلب یہ بات اتنی کھری اور اتنی سچی اور اتنی مکمل اور اتنی ہمہ جہت اور جامع طور پر درست ہے کہ اس کے لیے قسم کھائی گئی. مگر انہوں نے 4000 آدمی پیدا کیے تھے تقریباً، یعنی جن کی باقاعدہ تربیت فرمائی تھی، ہمہ وقت تربیت دیتے رہتے تھے، ہمہ وقت بتاتے رہتے تھے وہ قادر مطلق کیا ہے، یہ کتاب جو تمہیں دی گئی ہے یہ کیا ہے، انجام کیا ہے، آخرت کیا ہے. ایک چھوٹا سا پردہ لٹکا دیا تھا ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے، اتار دیا، کہا ہمارے لیے نہیں ہے. کبھی کسی نے کہا نشان پڑ گئے ہیں بدن مبارک پر چٹائی کے،
تو ہم بچھونا ایک بچھا دیتے ہیں. بچھونا ایک کیا ہوتا ہے جی؟ ایک بچھونا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مجھے اس سے کیا لینا، ایک مسافر ہوں. کچھ دیر کے لیے اس مفہوم کا جملہ یعنی کہا، الفاظ تو یاد نہیں رہتے. ایک مسافر کو کیا لینا ہے اس دنیا سے؟ کچھ دیر کے لیے آرام کیا، پھر چل نکلے. سفر ہے. عدلیہ تو یہ سمجھیے کہ پابہ زنجیر ہو گئی، لیکن اس سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے ہیں سیاستدانوں نے، اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دے دیے ہیں، اور عمران خان کے خوف کی وجہ سے دے دیے ہیں، اور خلق خدا کے خوف کی وجہ سے دے دیے ہیں. اگر نہیں ہے خوف تو اللہ کا نہیں ہے، باقی سبھی کا خوف ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. حالانکہ خوفزدہ ہونے کی کوئی بات نہیں، گناہگار کو بھی نہیں خوفزدہ ہونا چاہیے. اللہ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت و وقار کرنے کے بعد ہے، دل سے توبہ کرے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر پیسے کی ٹیمپٹیشن ہے، خوف خدا پاک دلوں سے نکل گیا اور آنکھوں سے شرم سرور کونم. کوئی حیثیت ان سیاستدانوں کی اب نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی ایک ایس ایچ او جتنی حیثیت بھی نہیں ہے. حکم ملے گا اور تعمیل کریں گے. وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہیں، وزیر اعلیٰ کی کوئی حیثیت نہیں. اب بلاول کس منہ سے جمہوریت کی بات کریں گے؟ اور وہ ایمل ولی، اس کا تو نام ہی لینا نہیں چاہیے. ویسے تو وہ کہہ رہا فوجی عدالتیں کیوں نہیں بنائی؟ ہاں جی، اور کیا اس نے ترمیم پیش کی پختونخوا نام رکھ دیا جائے، خیبر نکال دیا جائے. بھائی اس سے کیا ہے؟ یہ کوئی نکتہ ہے کہ ہمارے صوبے کو کے پی کیوں کہتے ہیں؟ بھی امریکہ کو یو این کیوں کہتے ہیں؟ نام میں کیا رکھا ہے بھائی؟ جو آپ کا مطالبہ تھا اس وقت آپ سوچتے. سیاستدان گر گئے اور بہت بری طرح گرے، اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے گرے. لیکن معاملے کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ مور دین 70% پیپل آج سروے کرا لیں گے، الب سے کرا لیں، انٹرنیشنل ادارے سے کرا لیں، اور دوسرے بھی بہت اچھے ادارے بن گئے، ان سے سروے کرا لیں. آج ریفرینڈم کرا لیں، آپ آج سروے کرا لیں، مور دین 70% پیپل آر اگینسٹ اٹ، اور یہ قائم نہیں رہ سکتی. جو چیز قائم رہتی ہے وہ دلیل سے قائم رہتی ہے، جو چیز برباد ہوتی ہے وہ دلیل سے برباد ہوتی ہے. جو عمارت جو ہے وہ شان و شوکت کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں. یہ ایک دن سب لپیٹ دیا جائے گا. قاضی صاحب نے خود کتنی دفعہ کہ کچھ لپیٹ دیا. پہلے ایک طرح کا پینل، پھر دوسری طرح پینل بنانے کا طریقہ، پھر ایک کمیٹی ایک طرح کا نظام، پھر دوسری طرح نظام. اس میں ایک قاضی صاحب سب سے بڑے اعلی کار تھے، انہوں نے بلہ چھینا. پھر یہ 63A کا جو فیصلہ دیا کہ وفا کوئی چیز نہیں ہے، بے وفائی جو ہے اٹس اے ورچو. یہ ایک بڑی اعزاز کی بات ہے بے وفائی کرنا، اور اس کی پوری آزادی ہونی چاہیے. اپنی مرضی کا ایک بینچ بنایا تھوڑے دن کے لیے. آپ کے پاس پہلے روپے پیسے کی کیا کمی؟ اتنی بڑی جائیداد برطانیہ میں آپ نے بنا رکھی ہے. جج بھی ہمارے جیسے آدمی ہیں. اب بڑی توقعات قائم کی جا رہی ہیں. خیر بدگمانی تو نہیں ہونی چاہیے، کرنا تھا کچھ کرتے، اور اب بھی یہ تو تھوڑا سا وقت ہے، کچھ کرنا چاہیں تو کر لیں. وکیلوں نے کچھ کرنا تھا، اب آتش زیر پا ہیں. حامد خان، اتنا وقت آپ نے کھو دیا. دیکھیے حکومت تو چل نہیں سکتی ہے. میں یہ بات ہوا میں نہیں کر رہا ہوں، 55 برس سے یہ کھیل تماشا میں دیکھ رہا ہوں. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، اور عاقل لوگوں سے بات کرتا ہوں، دانا لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں. کسان ناراض ہیں، گندم برباد، چاول برباد، مکئی برباد، مستقبل میں اندیشے ہی اندیشے. طالب علم ناراض ہیں. آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا اور جس کی نوعیت ہی ابھی تک واضح نہیں ہو سکی، اور وہ اس کی کچھ تفصیلات پھر کسی وقت عرض کروں گا. کہ صرف وہی نہیں، وہ تو واقعہ کی حقیقت معلوم ہی نہیں ہے. ایسے المناک واقعہ، تعلیمی ادارے برباد ہیں، ہسپتال برباد ہیں، تاجر ناخوش ہیں، کاروباری لوگ ملازم ناخوش ہیں، عام آدمی برباد ہے، مہنگائی ہے، گرانی ہے. ہاں جی، پینشن والے ناخوش ہیں. تعلیم یافتہ آدمی جو ہے وہ گلیوں میں بھٹک رہا ہے، اس کے لیے کوئی ملازمت نہیں. 94% لوگ ملک چھوڑ جانا چاہتے ہیں. کوئی امید نہیں،
کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، ایسے آسماں کی تصویر جیسے بیوہ کی زیست کے ایام، جیسے مفلس کے خواب کی طرح، بادلوں کی اوٹ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب، جیسے ملا کا ماما، جیسے بنیے کی کتاب۔ اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوش دوں، اس کنارے نوش دوں اور اس کنارے نوش دوں۔ لوگوں میں غم و غصہ ہے، وحشت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کمیونزم کہیں نہیں جائے گا، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ 92 میں ایک صاحب بہت بڑے دانشور ہیں، میرے سامنے میری کتاب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تو خاموش رہا، سوشلزم ختم ہو جائے گا، اور روس ٹوٹ جائے گا، ہو روس ٹوٹ گیا، سوویت یونین ٹوٹ گیا، افغانستان آزاد ہو جائے گا۔ ہمارے ایک دوست تھے اخبار نویس، اب تو ان کو خدا حافظ کہا، خدا انہیں خوش رکھے، وہ مجھے سمجھاتے تھے وہ تم پاگل ہو، اس کو تورا بورا بنا دے گا پورے افغانستان کو اور پاکستان کو امریکہ۔ اس سے پہلے ہمیں سمجھاتے تھے اور روس بھی کبھی پسپا ہوا، روس بھی کبھی پسپا ہوا ہے۔ ہم ہر ایک سے کہتے تھے کہ بھائی جب وہ دنیا اللہ کی ہے، وہی اس کو چلاتا ہے۔ ان میں سے ان کے نام لکھ لیں سب کے، اوپر سے لے کے نیچے تک، سب مہروں کے۔ یہ نہیں ہوں گے، صرف یہی نہیں کہ یہ نہیں ہوں گے، پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اسی زمین میں سمائے ہیں دریا کیا کیا، یہ رسوا بھی بہت ہوں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے تم اللہ کے طریقے کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ انہیں نہیں رہنا ہے، اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ صفیں پھر سے آراستہ کی جانی چاہیے، اور زخم کریدنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جنہوں نے بیٹرے کیا انہوں نے بیٹرے کیا، انہیں گالیاں دینے کی، ان کا تمسخر اڑانے کی بجائے جو آدمی اپنے آپ کو پیسوں کے عوض بیچ دے، اس سے کیا گلہ ہے جی؟ جس کو اتنی تمیز نہیں ہے، کہتے ہیں وہ فلانے صاحب بہت بڑے سیاستدان ہیں، وہ بھائی اپنی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے تو کیا کمایا کیا دنیا میں؟ اور آخرت میں کیا خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آخرت کا تو خیر کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ میں نے جرنلزم میں جوائن کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد محسوس کیا کہ اللہ رسول کے ذکر کی کوئی ضرورت ہے۔ میرا مذاق اڑاتے تھے لوگ، تم کالموں میں اللہ رسول کا ذکر کرتے ہو قرآن مجید کے۔ میں تو بہت خطا کار تھا اور وہ سب مجھے جانتے بھی تھے۔ قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں، آدھی رات کو ایک دن اخبار میں اس نے مجھے فون کیا، وہ اس دنیا میں نہیں ڈرنک، تمہارے اتنے اچھے سورسز ہیں، تمہارے پاس خبریں ہوتی ہیں، وہ تم قرآن کی آیت کیوں پڑھتے ہو؟ حدیث کا حوالہ کیوں، سیرت کا حوالہ کیوں دیتے ہو، تاریخ کا حوالہ کیوں دیتے ہو؟ 4 دن کی حیوانی زندگی ہے، اور اس حیوانی زندگی کے لیے دولت چاہیے اور رسوخ چاہیے، تو یہ انسان کی زندگی نہیں ہے۔ جو صحیح لفظ ہے وہ میں کہہ نہیں سکتا، کوئی اعتراض نہ کرے کہ بازاری لفظ ہے، یہ بدترین حیوان کی زندگی ہے، یہ راتب کھانے والوں کی زندگی، یہ چارہ کھانے والوں کی زندگی ہے۔ اور جانور تو بے وجہ آزار بھی نہیں دیتا کسی کو۔ اسٹوڈنٹ ناراض ہیں، کاشتکار ناراض ہیں، ان کو مافیا کہا گیا ہے۔ تاجروں کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے۔ $20 بلین جا چکے ہیں پاکستان سے سر دبئی میں، باقی جگہ پہ باہر سے پاکستانی نہیں آ رہے، برین ڈرین ہو رہا ہے، تعلیمی ادارے ہسپتال برباد ہیں، پولیس ایسی برباد ہوئی ہے، ایسی برباد ہوئی ہے کہ اس کی تعمیر میں FBI ختم ہو چکا، سول سروس ختم ہو چکی، سیاسی جماعتوں نے خودکشی کر لی، مکمل خودکشی کر لی PTI کے سوا۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے بڑا اسکلفلی کھیلے اور توازن بھی انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن 4 دن کی چاندنی ہے۔ ارباب رحیم صاحب سے ایک دن میں ملنے کے لیے گیا، وہ میرے پڑوسی رہے تھے، تو میں نے کہا سناؤ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ تو یہ نہیں رہے گا، یہ اس عدالتی نظام کے ساتھ جو نیا تشکیل دیا ہے، جو پہلے ہی نیم مردہ تھا، اس سول سروس کے ساتھ، اس FBI کے ساتھ، اس پولیس کے ساتھ، ان کرپٹ لیڈروں کے ساتھ، موسٹ کرپٹ آف دی پیپل، ان کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا، معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی،
ठहराव आ नहीं सकता, सलामती नसीब नहीं हो सकती, तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। ये बिल्कुल सादा सी बात है भाई। ये उम्मियों का दौर है कोई, ये कोई तलवारों का ज़माना है, ये मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। वो कैसेट से इनकलाब बर्पा कर दिया था खमीनी ने। आदमी पुरज़्म है इमरान खान। मुझे बात चीज़ों में बड़ी शिकायत होती है, ख़ास तौर पर अफराद के इंतखाब के। वो देखो, बड़ी मेरे दिल में उनकी तकरीम थी, मैं हैरत ज़दा रह गया, इतनी सूझबूझ नहीं है अली ज़फ़र साहब को। वो तरमीम की मंजूरी के बाद मुबारकबाद दे रहे हैं, अपना अवाम का लहू, लोगों का लहू चाटने वालों को उनसे गले मिल रहे हैं। उनके ख़्याल में ये वज़ादारी और शराफत है। वाकई वो दिल से ही समझते होंगे। वो खुदा न खास्ता कोई जराइम पेश आदमी तो नहीं है, भले आदमी है, भले आदमी की औलाद है। ये क्या बात को दराज करूं, बात तो मैंने आपको बता दी है। ख़रीदे हुए लोग रुसवा होंगे, एक तूफ़ान उठेगा, बिल्कुल मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। एक तूफ़ान उठेगा और ऐसा तूफ़ान उठेगा खसो खाशाक की तरह ये बह जाएंगे। जब भी तारीख़ में तूफ़ान उठते हैं तो तिनके उनकी राह नहीं रोकते। ये तिनके हैं, खसो खाशाक हैं, ये मुगालते के मारे हुए हैं, ये खुद फरेबी के शिकार हैं। कुरान मजीद कहता है ये जिन दिलों में मर्ज रासख हो जाता है हम उस मर्ज को बढ़ने देते हैं, फिर ये कहीं नहीं होंगे। मुल्क को आज़ाद प्रेस चाहिए, मुल्क को अच्छी सिविल सर्विस चाहिए, मुल्क को अपना अच्छी पुलिस चाहिए, सबसे बढ़कर अच्छी अदलिया चाहिए, हर अदारा अपनी हदूद में रहे। ये नहीं रह सकते, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो खफ़ी शर्मिंदा से खफीफ से नवाज शरीफ, वो शर्मिंदा से वज़ीर आज़म, हाँ जी। और हालत सब की ये थी, भिखारी बन के जाते रहे मौलाना फजल रहमान के दरवाजे पे, सवाए PTI वालों के। वो मुज़ाकरात करने के लिए जाते थे, बाकी तो वो वज़ीर दाखिला साहब, हाँ जी, जिनके बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा चाहें तो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। उन्हें बड़ा कलक था कि भाई ये कहाँ से आ गए। वो फैसल बावड़ा साहब, उनका तकब्बर आपने मुलाज़ा फरमाया, ये गुब्बारा फट जाएगा, ये गुब्बारे हैं, ये सब गुब्बारे फट जाएंगे। वो कहते 65 साल तक, उन्होंने तो 65 साल कहा। एक साहब जिनसे हमारी मुलाकात थी और अब नहीं है, उन्होंने कहा 200 बरस तक, 1.5 साल पहले उन्होंने कहा 200 बरस तक हैयत हाकिमा को कोई अंदेशा लाक नहीं हो सकता। कोई बेतरतीब सी हो गई गुफ्तगू। मेरे पास खबरें भी काफ़ी थी और मैं आपको सुनाता, मेरे पास रखी हुई हैं, सामने पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई दिल नहीं चाहा खबर सुनाने को। आखिर में याश यगाना चंगेज़ी का शेर सुन लें। नशा खुदी का चढ़ा आप में रहा न गया, खुदा बने थे यगाना मगर बना न गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। तो फिर रात को गुफ्तगू होगी। यार मेरे सुबह मैं कर सकता था 6 बजे 7 बजे गुफ्तगू, ज़्यादा से लेट भी 8-9 बजे कर सकता था, मगर कोई दिल आमादा नहीं हुआ इस पर। सोचा कि इस पर गौर व फिक्र करें। अभी तख़ीर से ही आप देखेंगे, लेकिन रात को ज़रा जितनी ख़बरें हैं वो सब जो असल ख़बरें जो हमें मालूम होती हैं, कोशिश करते हैं कि उसमें कोई वो ना खोट ना हो, ख़बर जो सच्ची है। तो जो हुक्मरान तबका है, जो आसूदा है, वो कहता है कि हमारी आसूदगी जो है उसको कोई अंदेशा लाहक ना हो। उसमें जुब्बा व दस्तार और अमामा वाले भी हैं, काल अल्लाह काल रसूल वाले भी हैं, और उसमें सेकुलर भी हैं, उसमें जागीरदार भी हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं, उसमें पॉलिटिकल लीडर भी हैं, और सब के सब शर्म हया से आरी, एहसास व इदराक से महरूम। शायर ने कहा था, दिल गया रौनक हयात गई, गम गया सारी कायनात गई। गम से मुराद यहाँ एहसास और दर्द है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी इनायत। रात को ज़रा करें बात, यानी ख़बरें क्या हैं और पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या हैं।